رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ پھلدار درخت ہی جھکتا ہے، دوسرا جو درخت ہوتا ہے جس پہ کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑا رہتا ہے، پھر ایک دن کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی لکڑی کام آتی ہے لیکن وہ پھل نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی مثال ہے کہ جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی عاجزی والا ہوتا ہے، اور متکبر جو اکڑتا ہے وہ بالآخر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا غرور بھی دفن ہو جاتا ہے، وہ خود بھی دفن ہو جاتا ہے۔ میں کرنا جو ہے وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت پاک ہے متکبر، اسی کی شان کو تکبر لائق ہے، وہی اس کے لائق ہے کہ وہ متکبر ہے۔ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، بڑائی کرے، غرور کرے، نخوت کرے، بلکہ بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بنی اسرائیل کا بڑا عابد و زاہد شخص تھا جو کہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور اسے یہ مرتبہ ملا ہوا تھا کہ وہ جہاں کہیں باہر نکلتا تو راستے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بادل ہوتا جو اسے سایہ کرتا تھا۔ اتنی زبردست عظمت کی جو دلیل تھی وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کے لیے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے، کتنی عزت کرتے ہوں گے، جس کے سر پہ ساتھ ساتھ بادل چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک دن ایک گناہ گار اور سیاہ کار شخص اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، تو وہ جو عابد و زاہد شخص تھا اس نے دل میں یہ سوچا کہ یہ کہاں آ کے بیٹھ گیا، یہ کہاں آ کے میرے برابر میں بیٹھ گیا، میں اتنا بڑا آدمی، میں اتنا نیک، میں اتنا اللہ کا پیارا بندہ، میں یوں اپنے بارے میں سوچنے لگا، یہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ جب اٹھ کے گیا جو اس کے ساتھ آ کے بیٹھا تھا، تو وہ بادل جو عابد کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ گویا وہ نعمت، وہ عظمت جو اس بنی اسرائیل کے عابد کو ملی ہوئی تھی وہ اس سے چھین لی گئی، اور اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کو کہہ دیجئے کہ اس شخص نے جس کے ساتھ ہم نے بادل کر دیا، اس نے اس لیے اس شخص کی صحبت اختیار کی کہ مجھ سے وہ محبت کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں شاید مجھ پہ بھی کچھ کرم ہو جائے، ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور وہ عابد جس نے تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے ہم نے اس کی ساری نیکیاں غارت کر دی ہیں، اب ان دونوں سے کہہ دیجئے کہ دوبارہ اپنے اعمال کو شروع کریں۔ اب غور فرمائیے کہ تکبر نے اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت وہ بھی اس سے چلی گئی، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا جو ہوتا ہے نا، یہ واقعی اسی طرح کرتا ہے کہ بندہ بہت بڑے بڑے درجات سے گر جاتا ہے۔ اسی لیے اکڑنا نہیں چاہیے۔ تکبر اور عاجزی دونوں میں سے کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور کون سی چیز اختیار کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں اشفاق بھائی عرض کروں گا۔ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور تکبر کی جو ابتدا ہوئی، جو یہ ابتدا کی کہ شیطان مردود نے کی، اس طرح کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ ہم نے فرشتوں کو سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس میں سے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ جیسے ہی سجدے کا وقت، سجدے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ شیطان نے نہ کیا۔ رب تعالیٰ نے استفسار فرمایا قال ما منعک
اللہ تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا کہ قال انا خیر من، کہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے بنایا گیا۔ اب اشفاق بھائی، یہاں مفتی صاحب نے جو آگ اور مٹی کا فرق بتایا نا، یہی یوں سمجھے کہ عاجزی اور تکبر کو اس کو پرکھ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ سب چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں۔ کیا؟ گرمی، مزاج میں گرمی ہوگی، تیزی ہوگی، آتش وہ ہوگا، یہ تکبر آئے گا۔ جبکہ مٹی سے وقار آتا ہے، حلم آتا ہے اور صبر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مفتی صاحب نے آگے کیا لکھا کہ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! فرمایا کہ مٹی امانت دار ہے، جو اس میں رکھی جائے نا، جو چیز رکھی جائے تو اس کو وہ فنا نہیں کر سکتی، اور آگ کیا ہے کہ آگ جو ہے نا، آگ کے اندر وہ جل جائے گی۔ نیز مٹی اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹی ڈالتے ہیں، اور آگ یہ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ تو رب تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا کہ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تو فرمایا تو اتر جا یہاں سے، نہیں پہنچتا یہاں رہ کر کے غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں سے۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ تکبر کی مذمت، یعنی اگر آپ احادیث پاک اس کے حوالے سے سنیں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی گئی ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اچھا، اب اس میں کچھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تہبند لٹکانے سے یہاں پر مراد کیا لیتے ہیں؟ علماء سے جو ہم نے سنا وہ اس میں رہنمائی حاصل کی وہ یہی ہے کہ جس نے تکبر کی بنا پر اپنا تہبند یہ اظہار اپنے ٹخنوں سے نیچا کیا، اگر کسی کی شلوار بالفرض یہ لمبی سل گئی ہے، وہ اس نے لمبی سلوا لی ہے، اور اب اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس کے دل میں ارادہ تکبر کا نہیں ہے، تو وہ اس سے بری ذمہ ہے۔ ایک اور روایت یہاں پر تکبر کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو تکبر کرتے ہیں، اپنا آپ تیزی اور جوش کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، اور ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، اور انہیں جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، کہ جہنم کا قید خانہ ہے، آگ ان پر چھا جائے گی، اور انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون یہ پلایا جائے گا۔ آمن تذاكر جيران بذي سلام، آمن تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔ ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مطلب نماز پڑھنے کے بعد یہ مطلب میں جن دنوں مارکیٹ میں ہوتا تھا مجھے بہت زیادہ اس کا مطلب میں نے آنکھوں دیکھی بات ہے، یعنی کہ ہم مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل کر 15 20 منٹ کھڑے رہتے ہیں۔ ان کو بولو نا یہ 15 منٹ جو باہر رہ کر صرف فضول باتیں کی ہیں یا گناہوں بھری باتیں کی ہیں، اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے یا اتنی دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیتے، یہ نہیں بیٹھیں گے، ان کا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو معاملہ ہی بالکل بیکار ہے نا، وہ تو ان کا بیان ہی الگ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک مرتبہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بڑی توجہ سے حدیث سنیے گا۔ فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں
اور امانت میں خیانت کرنے لگے اور لوگوں میں بیجا اختلاط بڑھ جائے. بیجا اختلاط یعنی کہ بیجا میل جول، بریکٹ میں لکھا ہے، اور بیجا اختلاط کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی، فار ایگزامپل. ٹھیک ہے؟ تو اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل، شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل، اپنی زبان پر کنٹرول کر، نیک کام اختیار کر، برائی سے اجتناب کر، گوشہ نشینی کو اپنے پر لازم پکڑ اور میل جول سے پوری طرح احتراز کر. اور نوجوانوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ نعرہ لگانا بند کر دو، جوانی دیوانی ہوتی ہے. جوانی حضرت محمد بن قاسم پر بھی آئی تھی، باب الاسلام فتح کر کے دے دیا. جوانی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی، یزیدیوں سے لڑ لڑ کے شہید ہو گئے. جوانی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی، یزیدیوں سے لڑ لڑ کے شہید ہو گئے. ایک سے ایک جوان صحابی، ان کی بھی جوانی آئی ہیں. غزوات میں انہوں نے راہ خدا میں جانے دیے ہیں، اپنا گھر چھوڑا ہے، بچوں کو قربان کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. کیا جوانی گناہ کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا جوانی ہم کو فیشن کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا جوانی معاذ اللہ ہم کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا یہ جوانی لے کر کیا ہم مطلب کہ گناہوں کے گڑھے میں گر جائیں گے؟ یار اب سوچو تو صحیح یار. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان. شفاعت سفارش کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کے مختلف مقامات ہیں. ان مقامات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شفاعت مصطفیٰ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. بسا اوقات شفاعت جو ہے وہ ان معنی میں ہے کہ کوئی شخص گناہگار ہے، داخل جہنم کر دیا گیا ہے، اب اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سفارش فرمائیں کہ اسے جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دیا جائے. ایک یہ مفہوم ہے شفاعت کا. اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص جسے داخل جنت کر دیا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں کہ اس کے درجات کو جنت میں بلندی عطا کر دی جائے. یعنی جو جہنم میں گیا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو یوں پہنچ رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کا سبب بن رہے ہیں آپ کی سفارش سے. اور ایک وہ ہے کہ جو جنت میں گیا لیکن اسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت ہے، آپ کی شفاعت یوں پہنچ رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق سفارش فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے. تو جنتی جنت میں رہ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند ہو رہے ہیں، اور جو گناہگار ہے، جو عاصی ہے، جو دوزخ میں جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چھٹکارا پا رہا ہے. ایک شفاعت وہ ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، سب کے لیے ہے. مسلمان ہے، شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، جو سب کے لیے ہے. یعنی میدان محشر میں جتنے لوگ جمع ہوں گے سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شفاعت سے حصہ ملے گا. کیسے؟ میدان محشر کی گرمی، اللہ تبارک و تعالی کا جلال، اور سورج کا اپنی گرمی کے ساتھ جو ہے لوگوں کی کیفیت یہ ہونا کہ پسینے کے اندر مختلف لوگ، کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہے، کسی کوئی کیفیت، کسی کوئی کیفیت، اور شدت ان پر میدان محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے ان پر حساب کتاب اور دیگر معاملات جو ہے ان سب کی گرمی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اب وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے، حتیٰ کہ ایسی سختی اور ایسی گرمی ہوگی غیر مسلم کی حسرت کرے گا مجھے یہاں سے نجات ملے اگرچہ دوزخ میں ڈال دیا جائے. ایسی گرمی غیر مسلم کی بھی یہ کیفیت ہوگی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے میں شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے. اب یہ میدان محشر میں جو حضور علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ جو سب کو پہنچ رہی ہے وہ یوں
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے آپ علیہ السلام کی رب کی بارگاہ میں عرض کرنے سے حساب اور کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور اس طرح جو ہے وہ جو گرمی شدت ہے میدان محشر کی اس سے کمی جو ہے وہ واقع ہوگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی ان کو محشر کی سختی سے انہیں نجات ملے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سوال اور حساب معاف کرانے میں جی ایک بعض لوگ وہ ہوں گے جنہیں جو حساب کتاب جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے مولا کریم بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے انہیں داخل جنت فرما دے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد جن کے لیے جو عذاب کے مستحق قرار پائیں گے یا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کے عذاب سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایسے لوگوں کو بھی پہنچے گی جو عذاب کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، انہیں دخول جہنم سے قبل شفاعت فرما کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچائیں گے، اور عذاب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے، اور جو چلے گئے انہیں شفاعت فرما کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل جنت فرمائیں گے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مختلف مفاہیم ہیں، مختلف مقامات ہیں جن پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے مقام محمود کے متعلق پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ مقام شفاعت ہے، وہ شفاعت۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے الذی اشفع فیہ لامتی، ارشاد فرمایا جہاں میں اپنے امتیوں کے لیے شفاعت فرماؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔ قرآن پاک میں ایسے عبادت گزاروں کا ذکر ہے جو ابتداءً عابد تھے مگر ان کا انجام اچھا نہ ہوا۔ انہی میں سے ایک کا نام بلعم بن باعورہ ہے، اس کا واقعہ انشاءاللہ عز و جل آج آپ سنیں گے۔ یہ بھی عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اور اس کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ اس کو اسم اعظم کا معنی بھی معلوم تھا، اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ علم کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جو دعا مانگے قبول ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ فرد تھا، قوم سے مراد یہ کہ اس زمانے کا یہ فرد تھا۔ اس کی علم کی حالت یہ تھی کہ اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں سیکھنے کے لیے جو لوگوں کی تعداد ہوتی تھی اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ کتنے لوگ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔